پاکستان کے تمام طلباء کے لیے ایک ہی نصاب بنائیں گے۔ پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ جماعت کے نام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سراج الحق صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ زبردست آپ نے نیلی جیکٹ پہنی ہوئی ہے آج، آسمان بھی نیلا ہے نا جی، آج بالکل کلیئر ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے نا بڑی لوکیشنز پہ انٹرویو کیے ہیں، مگر میں جماعت کے لیے اور آپ کے لیے میں نے خاص ریزرو کیا ہوا تھا کہ فیصل مسجد کے سامنے کریں گے تو کسی دینی جماعت کے دینی لیڈر کے ساتھ کریں گے انٹرویو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اسلام آباد کے کلچر میں فٹ ان ہوتے ہیں یا وہی دیر یاد آتا ہے؟ وہ سنگی مرمر کا ایک قبرستان ہے، بے رنگ بھی بو بے ذائقہ، واقعی اس لیے جو دیہات کا ایک مزہ ہے وہ تو اپنا ہی ہے۔ بالکل ہے، ہاں جی، بالکل ہے۔ مہمان نوازی ہے، پڑوسی کو آپ جانتے ہوں گے، خاندان ساتھ ہوتا ہے، ادھر کسی کا کچھ نہیں اور پتا۔ یہاں تو جناب سنتے ہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور 5-10 سال گزر جاتے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہے۔ ایک گھر میں فوتگی، اس کے ساتھ ہی دوسرے گھر میں موسیقی۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یعنی ہماری اسلامی تہذیب کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مغرب کا اور یورپ کا درآمد شدہ کلچر ہے، یہ جو آدمی اپنی ذات میں ہی مگن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات اور مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ اب میں آپ کو امیر صاحب بولوں، سراج بھائی بولوں، سینیٹر بولوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے سراج بھائی بولے۔ اچھا سراج بھائی، پھر مجھے ایک چھوٹی سی التجا، پھر کہتے ہیں جو اسلام آباد کی رومر مل بھی بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں سراج الحق مس فٹ ہے اسلام آباد کی اور پاکستان کی جو کنٹمپریری سیاست ہے، آؤٹ سائڈر ہے، شریف آدمی ہے۔ یہ صحیح بات ہے۔ یہ جو سٹیٹس کو ہے، کرپشن کا سٹیٹس کو، ظلم کا سٹیٹس کو، فیوڈلز کا سٹیٹس کو، امریکی یاروں اور انگریز کے وفاداروں کا سٹیٹس کو، اس میں صرف نہیں 99% عوام پریشان ہے۔ You think so؟ 99% عوام، ایک چھوٹا سا مختصر اشرافیہ ہے، کرپٹ اشرافیہ، اس کے لیے یہاں واری نہیں آ رہے ہیں، وہ خوش ہے، وہ مطمئن ہے، اس لیے کہ ان کے کارخانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور سیاست کے لیے ادھر آتے ہیں یا حکومت کے لیے ادھر آتے ہیں۔ باقی عوام کا کام ووٹ دینا، بل دینا، ٹیکس دینا، یہی رہ گیا ہے۔ اسی پہ امیر صاحب اسی پہ پوچھوں گا کہ پھر انہیں ووٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کی جماعت کو، باقی دینی جماعتوں کو، باقی جو سادہ مزاج جو لوگ ہیں، انہیں سکسیس نہیں ملتی پولنگ بوتھ پہ، ان لوگوں کو ملتی ہے۔ مین سٹریم میں پاور نہیں ملتی۔ سیاست تو نہیں ہے نا جی، تجارت ہے، اور جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ جانتے ہوں گے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اس کرپٹ مافیا کے پش پہ ہوتا ہے تاکہ یہاں دیانتدار اور امانتدار قیادت نہ آ سکے۔ اور جس دن یہاں اس قوم کو ایک اچھی قیادت مل گئی، یہ پاکستان دنیا کے لیے ایک ماڈل بنے گا انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، واپس آتے ہیں قیادت پہ بات اگر ہو، آپ کی 2 پٹیشنز ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ایک تو آپ کی ہے کہ سب چوروں کو پکڑو، ٹھیک ہے، یا کم از کم چلے چور نہیں مگر جن پہ بھی پیناما لیکس پہ الزام لگے ہوئے ہیں ان کو پکڑو، اور دوسری جو آپ کی پٹیشن ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ پی ایم صاحب سے اکاؤنٹیبلٹی احتساب شروع ہو۔ ایسا ہی ہے، آپ دونوں میں فریق ہیں یقیناً، اور سپریم کورٹ نے دونوں پٹیشنز ایکسیپٹ کر لی ہیں، مبارک ہو۔ مہربانی۔ اچھا، اب وہ مجھے نہیں پتا وہ آیت، مگر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آپ کا کچھ عرصے پہلے وہ انٹرویو کیا تھا، وہ انہوں نے بات کی تھی آپ سے کہ جو اخلاقیات ہیں وہ گھر سے نہیں شروع ہونے چاہیے۔ مطلب کہ جو الزامات ہیں پیناما لیکس کے وہ ایک طرف، جو الزامات ہیں وزیر اعظم پہ وہ دوسری طرف، مگر سراج الحق خالی ایک سادہ مزاج بیچارہ دیر کا لڑکا نہیں ہے۔ سراج الحق از آلسو کو رولر آف خیبر پختونخوا پروونس، ٹھیک ہے جناب۔ لوکل گورننس منسٹری آپ کی ہے، فائنانس منسٹری آپ کی ہے، بینک آف خیبر کی جو سکینڈل ہوتا ہے، ایڈ چھپتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کا شہر، آپ کا صوبہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یار اگر اتنا ہی اخلاقی ہے تو اسے کو پہلے اپنا صوبہ دیکھے۔ اب اس پہ بھی مجھے پتا آپ کیا کہیں گے، اس پہ آپ کہیں گے وجاہت خان
میں نے تو کہا ہوا میکنزم بناؤ، سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا، مگر پھر میں کہوں گا کہ سراج بھائی میکنزم تو بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، اب فلور آپ کا ہے، میکنزم بھی بنا ہوا ہے۔ دیکھیے وجاہت، اگر میرا منسٹر چور ہے تو منسٹر نہیں ہے، پھر سراج الحق چور ہے، اس کی 100% ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میرے اوپر ہے، اور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ احتساب کا کوئی سسٹم بن جائے تاکہ سب سے پہلے سراج الحق اس میں پیش ہو جائے۔ اب جہاں تک خیبر بینک کا معاملہ ہے، ایک ایم ڈی نے تیش میں آ کر ایک اشتہار چلایا تھا، وہ بھی سرکاری پیسوں سے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ثبوت، تو انہوں نے اس سے بڑا اشتہار چھاپا کہ میرا توبہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جذباتی ہو گیا تھا، میرے ساتھ کوئی دلیل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ دونوں اشتہارات پڑھے ہیں تو پہلے اشتہار جو ایم ڈی نے اپنے ایک منسٹر کے خلاف دیا تھا، اس میں کوئی مالی بدعنوانی کا ذکر نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی، اس میں یہی ہے کہ اس منسٹر نے مجھے کلاس 4 بھرتی کرنے کے لیے کہا، اور یہ جو منسٹر ہے یہ ہمارا جو بینک ہے اور ایک کارپوریٹ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جماعت سے ہٹ کر ایک سینئر بیوروکریٹ کے ذریعے اس کا تحقیقات کروائی حکومت کے بغیر، اور میں نے پھر وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ بھی ان کی تحقیقات کر لیں۔ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا جس کا نام ہے جناب سکندر خان شیرپاؤ۔ سکندر خان شیرپاؤ کے ساتھ ہمارا مقابلہ رہا ہے، ایسا ہی ہے، بلدیاتی الیکشن میں، قومی الیکشن میں، اور ایک الیکشن میں نہیں، مسلسل ان کے اپنے گاؤں میں جماعت اسلامی کا اور ان کی پارٹی کا 19-20 کا مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ تو سازش ہے کہ ایک ایسے آدمی کو آپ کا وہ بنایا تحقیقات کے لیے جو آپ کا سیاسی حریف ہے۔ ہم نے کہا کہ چلے اگر ہم سچے ہیں تو اگر کوئی دشمن بھی تحقیق کے لیے ہو ہمیں قبول ہے۔ اس کمیٹی نے بھی رپورٹ دی کہ بالکل بیس لیس چیز ہے، جو میں نے ایک باہر سے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا انہوں نے بھی۔ اب پھر میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھا کہ اگر یہ غلطی مانتا ہے تو پھر ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ غلطی کیا تو پھر آپ کی کیا سزا ہے۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی ایکسکیوز کرتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلے اللہ کے حوالے، لیکن اس کو یہ سمجھایا جائے کہ جو لفظ آپ ادا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اس سے پہلے 100 بار آپ کو سوچنا ہے۔ یہاں اگر آپ جواب نہیں بھی دیں گے تو قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں تو اس کے حق میں ہوں کہ جتنے لوگ اس سینیٹر رہے ہیں، ایم این ایز رہے ہیں، میئر رہے ہیں جماعت اسلامی کے، اگر اس سپریم کورٹ نے کوئی کمیشن بنایا تو میں استدعا کروں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ چلیں گڈ فار یو، مگر اس میں پھر بھی آپ کا جو سادہ پن ہے اور آپ کی جو آنےسٹی ہے جو فیمس ہے پارلیمنٹ میں، اس کو دور رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں، پشاور میں نے فون کیے 2-3 آج، میں نے کہا بتاؤ کیسا آدمی ہے یار، کہتے ہیں یار بندہ زبردست ہے، ٹھیک ہے حکومت سے ہی نہیں ہے، پشاوری کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ بائی دا وے یہ وہ لوگ ہیں جو انوالوڈ ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو 144 لگ گیا ہے، ٹھیک ہے مردان میں۔ میں کہا 144 کیوں لگا ہے؟ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ان کی ہے، منسٹری آف فائنانس ان کی ہے، مگر ڈی سی کی اتنی طاقت ہے کہ اے این پی کا گور شاہ منسٹر جو ہے، ٹھیک ہے ایم پی اے، اس نے اپنے پیسوں سے سکول بنایا مردان میں، وہ سکول کی فیتی کاٹنے آیا، ڈی سی نے کہا تم فیتی نہیں کاٹ سکتے، تم نے بغیر میری اجازت کے سکول بنایا۔ دیکھیے 144 لگا دیا ایم پی اے ٹھیک ہے، پہ۔ اچھی بات ہے۔ ناظم بیچارہ کہتا ہے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب وہ جو ڈی سی ہے آپ کا، میں نے اس کا نام بھی لکھا ہے، یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی ریاض خان مسعود نے، ٹھیک ہے ڈی سی ہے، اس نے کلیم کیا کہ ہم نے اربوں کی پراپرٹی کلیم کی ہے، انکروچمنٹ ہو رہی تھی، ہم نے فری کیا ہے، مگر ہمیں جماعت سے، لوکل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی سپورٹ۔ دیکھیں ایک تو لوکل گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ مردان میں ہے اس کا ناظم ہے حمایت اللہ معیار، جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو لوکل گورنمنٹ وہاں اے این پی کا ہے۔ مگر ڈی سی تو آپ دوسری بات، جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔
اگر اس نے کہا کہ میں نے انکروچمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک بار کوشش کی ناکام، دوسری بار کوشش کی لوگ تیار نہیں ہوئے، تو پھر کیا کرے؟ کیا چھوڑ جائے؟ اس لیے اگر انہوں نے دفعہ 144 لگایا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے لگایا۔ مگر وہی کہانی بتاتا ہے آپ کا ڈی سی جو کہتا ہے کہ میں نے جو ایکشن کیے ہیں وہ مجھے منسٹری آف لوکل گورنمنٹ سے سپورٹ ہی نہیں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سراج الحق اچھا آدمی ہے، اس کا منسٹر صحیح نہیں ہے۔ دس از دی ایشو، دس از دی ایشو، دیکھیے دس از دی ایشو۔ وہ جہاں ٹھیک ہے، اگر ڈی سی نے یہ کہا ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہا ہے، پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیا سپورٹ چاہتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے پیارے بھائی، اصل میں ڈی سی کے اپنی اختیارات ہے، وہ قانون میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں منسٹر جا کر ان کے گاڑی کو دکے دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اقدار اختیار ہے، اسی میں وہ کام کرے اپنا۔ تھوڑا سا مسجد کے قریب چلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، چھوڑیں سے گورننس کو چھوڑیں، سیکیورٹی پہ ہیں، سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بولا ہوا ہے، آن دا ریکارڈ بولا ہوا ہے، آپ کے لیے مے بی ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ان پاکستان سیکیورٹی کا جو خدشہ ہے۔ مگر آپ نے ایک انٹرسٹنگ چیز بولی ہے ساتھ ساتھ، آپ نے کہا ہوا ہے کہ یار میرے لیے یہ عارضی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ میں نے ڈسکس کی کچھ لوگوں سے جو سیکیورٹی خود ایجنسیز میں ہیں۔ فوج میں آپ کو پتہ ہے آج کل سراج بھائی، فوج میں یہ جو جنگ چل رہی ہے اسے نا فوجی خود دا لانگ وار کہتے ہیں، کہنے لگ گئے ہیں، پڑھانے لگ گئے ہیں کہ بہت لمبی چلے گی یہ جنگ، بہت لمبی چلے گی۔ تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ عارضی مسئلہ ہے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے اور ختم ہو جائے گا، ان سم ویز کچھ جو لوگ ہیں جن کا یہ ایکچولی پروفیشنلی کام ہے، آپ کی اسیسمنٹ سے اگری نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں جب تک سراج الحق جیسے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ایکسٹریمزم مسئلہ ہے، دہشت گردی مسئلہ نہیں ہے، ایکسٹریمزم مسئلہ ہے، انتہا پسندی مسئلہ ہے، جب تک یہ پرابلم عارضی نہیں رہے گی، پرماننٹ رہے گی۔ دیکھیے دنیا بھر میں جو بد امنی ہے نا جی، یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مغرب میں، یورپ میں اسلحے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، اگر جنگ ختم ہو جائے وہ اپنا اسلحہ کہاں فروخت کرے گا؟ اس لیے اب ان کے بندوق، ان کے کانتوس، ان کا اسلحہ شام میں، لیبیا میں، یمن میں، ہر جگہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑی لابی ایسی ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو۔ بدامنی اس کا ایک کاروبار ہے، بدامنی اس کے لیے تجارت کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل ہے، ڈیفنس انڈسٹری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پاکستان کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ جو دہشت گردی و برامنی ہے یہ بہت عارضی ہے۔ میں اپنے بچوں کو کیوں پیغام دے دوں کہ جناب یہ ایک لمبا جنگ ہے، اس سے ایک ڈپریشن میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، کہ اپنے بچوں کو امن دے دے۔ میں نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے پاکستان میں اختیار دے دیا، میں پہلا دن یہ اعلان کروں گا کہ قوم سو جائے، سراج الحق پہرا دے رہا ہے، میں چوکیدار، میں پاسبان، میں اس قوم کا محافظ رہوں گا۔ میں اس سسٹم کے قائل نہیں ہوں جس میں یہ بل پروف گاڑیوں میں، قلعہ بند دفاتر میں رہتے ہیں اور عوام بیچارے مرتے ہیں اور لٹتے ہیں۔ اگر میر صاحب کچھ ریالٹیز ہیں، گڈ لک ٹو یو، آپ کی باتیں صحیح ہیں، ڈیفنس انڈسٹری جو انٹرنیشنل ہے اس کے حساب سے بھی صحیح ہے، مگر کچھ ریالٹیز ہیں۔ آپ نے اس دن بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے، مدرسوں پہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تم مدرسہ ریفارم کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں کے پیسوں سے وہی مدرسے بنے ہیں، ان کا آڈٹ نہیں کرنے دیتے ہو۔ اس پہ لمبی چوڑی بحث ہوئی، مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ آپ نے کہا یار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو روڈ نہیں بند کرتے۔ وہ بندہ چپ ہو گیا، مگر میں نہیں چپ ہوتا، میں اسے آگے لے کے، آپ کی اتنی اچھی مثال کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ نہیں بند کرتے، مگر اگر روڈ بنی ہی اس لیے ہوئی ہے یا روڈ کو بنا ہی ایسے دیا گیا ہے کہ روز ایکسیڈنٹ، تو پھر تو روڈ کو توڑنا پڑے۔ نہیں دیکھیے، سب سے پہلا مدرسہ تو ہمارے پاک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا، اور آج اگر علم ہے
قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، منطق کا علم، صرف اور نحو اور ادب کا علم، طب کا علم، یہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب انگریز ہندوستان آیا تھا تو 1000 سے زیادہ مدارس تھے دہلی میں، اس لیے بر صغیر کی ساری سیاسی ہسٹری پر ان مدارس کا بہت بڑا اثر ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن آج کا مسئلہ یہی ہے، ویپنائز ہو میں گئے میں نا، نہیں سراج بھائی، ویپنائز میں ہو گئے، دیکھیے خراب ہو گئے۔ میں آپ سے علم ہے، اگر آپ ان لوگوں کے نام لے لے جو بین الاقوامی سطح پر مغربی میڈیا نے ایز اے خطرے کے طور پر پیش کیے ہیں، سپوز ہم اسامہ بن لادن کی بات لوگ کرتے ہیں اور مغرب نے اس کو جس طرح ایک ٹیررسٹ کے طور پر لیا ہے اور بچے کو اس سے ڈرایا ہے، تو وہ تو ایک انجینئر تھا۔ چلے اگر اس کے علاوہ آپ ایمن الظاہری کا نام لوگ لیتے ہیں، نہ آپ ملے ہیں نہ میں ملا ہوں، نہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کام کیا ہے، ڈاکٹر تھا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں اگر یہاں جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں تو مدرسے کے لوگ نہیں ہیں، اس میں تو عام کالجز کے لڑکے ہیں، عام ان پڑھ لوگ موجود ہیں۔ اس لیے دہشت گردی کو اپنی دین اور اسلام اور مدرسے اور مسجد کے ساتھ نتی کرنا، یہ مغرب کا ایجنڈا تو ہے۔ اس دن ہائی اگر پھر کورٹ سراج الحق صاحب کا مدرسہ یاد آتا ہے، پھر یہ 7 لال مسجد لگتا ہے، یاد آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی ہر مثال پہ ایک اور مثال اس کے اوپر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں broad نہیں بات وجہات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مغرب کو خوش کر لیں، اس لیے یہاں بہت سارے NGOs آئے ہیں کہ کس طرح کلبوں کو، شراب خانوں کو آباد کیا جائے اور مدارس کو اور مساجد کو ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ یہی کام انہوں نے سمرقند میں کیا تھا، یہی کام انہوں نے بخارا میں کیا تھا، یہی کام اس نے اندلس میں کیا تھا، قرطبہ میں یہی کیا تھا، یہی کام انہوں نے بنگلہ دیش بنانے سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مغرب کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن میں مدارس کے حوالے سے اپنی تھیوری آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موقع دیا تو میرا یہ عزم ہے، اس پر میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن کی ہے کہ ہم پاکستان کے تمام طلباء کے لیے ایک ہی نصاب بنائیں گے، تھینک یو ویری ایک ہی نصاب۔ تھینک یو، کیونکہ سوال یہ تھا کہ اسے مین سٹریم کیوں نہیں وہ مدارس میں بھی وہ پڑھایا جائے گا اور اسکول میں بھی وہ پڑھایا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہ دنیا سے بے خبر ہو، اور ایک آدمی اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ دین سے بے خبر ہو۔ اگر میں سعد رفیق ہوتا، جو شکر ہے میں نہیں ہوں، مگر اگر میں ہوتا PML نون میں ہوتا، جو شکر ہے میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں کہتا کہ بھائی جان اتنا آگے جانے سے پہلے یہ جو 2018 کا آپ نے اس وقت اپنا دیا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، آپ اس وقت جو نصب ہے جو KP گورنمنٹ نے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے جس نے پرومس کیا ہوا ہے کہ ایک نصب پہ لائیں گے پورے صوبے کو، اپنے صوبے کو تو آپ نہیں لا سکے۔ آپ مدرسوں کے اور اسکولوں کی، پورے پاکستان کے مدرسوں کے اور اسکولوں کی بات کرتے ہیں، تو اگین اس میں خود گورننس کے جو سٹینڈرڈز ہیں KP میں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک نصب کا پرومس کیا تھا آپ کی حکومت، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ میں اس میں عرض کروں، یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ایجوکیشن صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں ہمارا موقف یہ تھا، ہماری کوشش یہی تھی کہ جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ جماعت اسلامی کے حوالے کر لے، اس لیے کہ ہمارے آلریڈی ہزارہاں اسکول چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، کالجز چل رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ لیکن آگے کی بات کرتا ہوں، میرا اپنا ویژن یہی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو صوبوں کے حوالے کرنے کی بجائے اس کو وفاق کے تحت ہونا چاہیے، اچھا، you think کہ so, ہاں؟ وفاق کی سطح پر ایک نصاب ہو تاکہ ہم علاقائی تعصبات کے شکار ہونے کے بجائے، ورنہ کل نہیں تو 10 سال بعد پشاور میں لوگ علامہ اقبال کو نہیں جانتے ہیں، اور کسی اور علاقے میں لوگ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ عبداللطیف بٹائی ہے وہ بھی ہمارا ہے، اگر خوشحال خان ہے وہ بھی ہمارا ہے، اقبال بھی ہمارا ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ایک وفاق کی سطح پر نصاب ہو۔ یہ ٹھیک ہے جو انتظامات ہے وہ صوبوں کے حوالے۔ ذرا گپ لگاتے ہیں، بڑے ریولوشنری قسم کی آپ کی سوچ ہے، ویری انٹرسٹنگ، میں ٹریک کر رہا تھا۔ یونینز کے حق میں آپ ہیں، ٹھیک ہے جی، مسلم نیشنلزم کے حق میں آپ ہیں، ابھی اینٹی 18th امینڈمنٹ آپ نے بات کی ہے، بالکل کی ہے، مگر ایک جو پرسنلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم نے جو پڑھا ہے، جو تاریخ پڑھی ہے، PNA کی پڑھی ہو یا میاں طفیل کی پڑھی ہو، مودودی صاحب کی تو خیر الگ ایک تاریخ ہے،
मगर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल, एक तो आज तक वो पीएनए हो या एमएमए हो या जो भी हो, फौज की जो छाप है दीनी जमातों के ऊपर, वो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में उसे आप कैसे देखते हैं? फौज के साथ क्या ताल्लुकात हैं? हाउ आर यू लुकिंग एट द आर्मी? पहली बात। और दूसरी बात कि जो कहते हैं सबसे पाकिस्तान की सबसे डेमोक्रेटिक जमात है माशाल्लाह से आपकी जो जमात है, और कहते नहीं है, ये मानने वाली बात है, एक्चुअली है, मेन स्ट्रीम सपोर्ट क्यों नहीं है? 5-10% से ज्यादा सपोर्ट क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो मुबारकबाद आपको देता हूँ कि आज आपने ये इंकशाफ किया कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब मदरसे से फारिग व तहसील थे, और जनाब अयूब खान साहब भी मदरसे से थे, और जनाब ज़ियाउल हक साहब भी मदरसे से थे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, इसलिए कि फ़ौज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है और ताकतवर इदारा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस मुल्क पे 30-32 साल जमहूरी दौर रहा है तो उससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस उनका जर्नेलों के अदवार रहे हैं, वो अयूब खान का हो, ज़ियाउल हक का हो, परवेज़ मुशर्रफ का हो। अगर ये लोग दीनी जमातों के पुश पे होते तो आज आपकी ईवानों में ये फ्यूडल्स ना होते, ये करप्ट फ्यूडल्स जिन्होंने कौम को लूटा, इदारों को लूटा, पीआईए को लूटा, स्टील मिल को लूटा, पीटीसीएल को लूटा, वापडा को लूटा, मोटरवे को लूटा, हर चीज़ का सत्यानाश किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो यही है कि यहाँ दीनी जमातों को हमेशा दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, और एक आलमी प्रोपेगंडा है, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहता है कि मुस्लिम उम्मा को एक दियानतदार क़ियादत मिले। अब आप मूड में आए हुए हैं, स्टूडेंट लीडरी वाले मूड में आए हैं। नहीं, मुझे आपका भाई ये हूं। बताएं, नहीं मैं आपका साथी आप हूं। अच्छे मूड में, इसलिए मैं पूछता हूँ, ये क्यों कहते हैं कि ये जो जितने भी मौलाना हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, दीनी जमात हैं, ये एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक इन्हें ब्रिगेड हेडक्वार्टर से या जनरल हेडक्वार्टर से फोन ना आए, और हर 10-15 साल बाद फोन आता है तो फिर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। इतनी डिसयूनिटी क्यों है हमारी दीनी जमात में? ये क्या चक्कर है? अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग व तहसील हूँ और पेशावर यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है। अगर आप मुझसे पहले अमीरी जमात सैयद मनोवर हसन साहब की बात करते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश और सोशियोलॉजी में उसने एमए किया था। उससे पहले जनाब थे हमारे काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम, वो जोग्राफिया के प्रोफेसर थे। उससे पहले मियां तुफैल साहब थे, वो अपने इलाके का एक बहुत बड़े लायर और वकील थे। उससे पहले सैयद अबुल आला मौदूदी थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हर तरह की सलाहियतों से नवाजा था। इसलिए जमात इस्लामी की बात मैं करता हूँ कि हम समझते हैं कि जमात इस्लामी वही जमात है जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब आ सकते हैं। और आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने कबल मैंने मंसूरा में तमाम दरगाहों को, पीरों को इकट्ठा किया। उसमें अजमेर शरीफ से लोग आए थे, बाउद्दीन ज़करिया के दरगाह के लोग आए थे, कोटमटन शरीफ के लोग आए थे, पाकपतन शरीफ के लोग आए थे, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के लोग आए थे, कासिब अलैर, ये सारे दरगाहों के लोगों को हमने इकट्ठा किया। किस चीज़ पर? मैंने उन सब को पैगाम दिया कि हम सब आशिक़ान मुस्तफ़ा है। इश्क़ मुस्तफ़ा का ये तकाज़ा है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा हो। ये कैसा आशिक़ मुस्तफ़ा होगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा का ख़िलाफ़ हो? तो मुझे शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी वसात है। मुझे खाली ये बताएं कि मैं क्यों नहीं देखता कि मेरा सिराजुल हक, मेरी जमात का अमीर, मेरी दूसरी जमात का अमीर फजलुर रहमान के साथ ईद मिले या नमाज पढ़े या एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कहे ये सब जो जितनी भी सेक्युलर पार्टीज हैं, ये सब भी जो प्रो मगरबी पार्टीज हैं, इनको फारिग करो। क्योंकि मेरा अमीर जब कराची जाता है और आईबीए से बात करता है, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करता है, आईजीटी के लड़कों से बात करता है, उन्हें राइल अप करता है कि तुर्की में ये हो रहा है, मिस्र में ये हो रहा है, इधर भी इंशाल्लाह होगा। मगर तुर्की और मिस्र में ये फर्क है अमीर साहब कि दे आर यूनाइटेड, देयर रिलीजियस पार्टीज आर यूनाइटेड। इधर आप हाथ नहीं मिलाते फजलुर रहमान से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे एक तंजीम है जो गैर सियासी है, लेकिन इस मकसद के लिए कि तमाम मसलकों के लोगों को हम इकट्ठा करें। उसका नाम है मिली यकजहती कौंसल।
اس میں ہم نے اور اس دیوبندیوں میں کو، کتنی ملی ہے، بریلیوں وہ کو، کتنی ایک جاتی ہے اس سب میں؟ کو اکٹھا کیا ہے۔ باقی جہاں تک میری بات ہے، میں اگر کراچی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں جامعہ رشیدیہ میں بھی جاتا ہوں، میں وہاں جو بریلوی حضرات کے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں بھی جاتا ہوں، میرے لیے ہر دروازہ کھلا ہے، اور میں کسی سے نفرت تعصب نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہر آدمی میرے لیے امتی ہے، اور امتی کا میں احترام کرتا ہوں، اور اس ملک میں جو غیر مسلم ہے اس کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کو یاد ہے کہ جب قصور میں ایک کرسچن جوڑے کو جلایا گیا تھا، سب سے پہلے میں پہنچا تھا ان کے گھر، اور میں نے ان کے گھر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ یہ ایک کرسچن کو نہیں جلایا گیا ہے، پاکستان کو جلایا گیا ہے، اسلام کو جلایا گیا ہے۔ چلتے چلتے دو تین باتیں ریلی کوئکلی۔ یہ جو فورسڈ کنورژن بل تھا جس پہ آپ نے چیف منسٹر سندھ کو فون بھی کیا، مبارکباد دی کہ انہوں نے بل بند کر دیا، اس سے کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ اس سے بڑا مسئلہ کیونکہ یہی تھا، کانٹیکس کے لیے ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ وہ جو بچیاں ہیں، جو ہندو بچیاں ہیں جنہیں کنورٹ کیا جاتا ہے، فورسبلی ان کا مذہب بدلا جاتا ہے شادیوں کے لیے یا زمینوں کے لیے، جس کے لیے بھی وہ متاثر تھی کمیونٹی۔ وہ بیچارے تھر میں بیٹھے ہوئے، نہ انہیں کوئی پانی دیتا ہے، نہ انہیں کوئی کھانا دیتا ہے، ادھر آپ نے پریشر لگایا اور ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے پریشر لگایا، وہ بل ہی ختم ہو گیا۔ انہیں کون دیکھے گا اللہ کے علاوہ؟ وجاہت صاحب، ایک تو تر کی بات میں کروں، وہاں پانی نہیں ہے اور وہاں بہت غربت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے 18 کروڑ روپے کا کام کیا ہے صرف وہاں پانی کے کنویں، اور اس میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہندو ہے یا کرسچن ہے یا مسلمان ہے، انسان ہے، پاکستانی ہے، سب ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے وجاہت، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی دینی جماعت کا لیڈر ایسی بات کرتا ہے۔ میں دوسری بات کرتا Well done. ہوں کہ میں نے فلور پر بھی یہ کہا ہے ایوان میں کہ ہمیں آئین میں تبدیلی کرنی چاہیے، اور اس کو غیر مسلم اقلیت کہنے کے بجائے پاکستانی برادری کہا جائے، تاکہ ان کا مائنڈ یہ ختم ہو جائے کہ ہم اقلیت Good میں for ہیں۔ you. بابا وہ ایک سمندر کا حصہ ہے، 20 کروڑ عوام کا حصہ ہے۔ ایک پاکستانی برادری، ایک اسلامی برادری ہے جو میجارٹی میں ہے، ایک پاکستانی برادری ہے، اور یہی پاکستانی برادری ہے جس کو آپ ہندو کہے، سکھ کہے، کرسچن کہے، جنہوں نے 1947 میں یہاں رہنا گوارا کیا اور انڈیا نہیں گئے، اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا۔ اب میں آتا ہوں آپ کی بل پر۔ یہ بل بنیادی طور پر اقلیتوں کے خلاف تھا۔ کیسے؟ یہ اس لیے، پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ میری بات سنیں کہ ایک آدمی ہے 18 سال کا، وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 18 سال کا آدمی تو بالغ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے لباس کا رنگ پسند کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کاروبار اور تجارت کر سکتا ہے، تو اپنی مرضی سے ایک دین کو کیوں قبول نہیں کر سکتا ہے؟ میں نے جناب زرداری صاحب سے بات کی، انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جو ہے بالجبر لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ میں نے کہا بالجبر مسلمان ہونا قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وہ 18 سال کے لیے بھی جرم ہے اور 80 سال کے لیے بھی جرم ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم مسلمان کرتا ہے یا ہندو کرتا ہے، یہ تو پکڑنا آپ کا کام ہے، آپ کی پولیس کس لیے ہے؟ لیکن یہ کہ ایک آدمی اگر اسلام قبول کرے اور جس نے ان کو دعوت دی اس کو آپ جیل میں ڈالیں گے کہ آپ نے کیوں دعوت دی؟ تو اگر چلے انہوں نے اس میں تبلیغ کی بات وجاہت، ختم ہوگی۔ ہاں اگر انہوں نے کوئی کتاب پڑھا ہو تو آپ کتاب کو جلائیں گے؟ اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا ہو تو آپ قرآن کے ساتھ کیا کریں گے؟ صاحب اس کانٹیکسٹ میں، سندھ کے کانٹیکسٹ میں اور ہندو کمیونٹی کی کانٹیکسٹ میں، بلکہ ہندو لڑکیوں کی کانٹیکسٹ میں، اس میں پولیٹیکل اینگل بھی تھا، اس میں زمینوں کا بھی اینگل تھا، پیسے کا بھی اینگل تھا۔ آپ کی بات تھیوریٹکلی میں نے اور معلومات صحیح کی ہے، وہ میں نے معلومات کی وجاہت۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ڈاکٹر، اور عدالت نے اس کو بلایا کہ آپ کو بالجبر مسلمان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا میں ڈاکٹر ہوں، میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا ہے، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، آپ کون ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول نہ کریں؟ میں اپنی مرضی کے مطابق ایک زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کہیں ظلم انسان تو کیا کسی جانور پر بھی ہوتا ہے تو ہمارا مذہب اس کے بھی خلاف ہے کہ جانور پر بھی ظلم کیا جائے، اور ریاست کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی ایک پودا بھی اور ایک درخت بھی غیر قانونی طریقے سے کاٹتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے۔ چلتے چلتے پاناما،
اب آپ بولنے لگ گئے ہیں, آپ نے بھی گیئر میں ڈال دی ہے اپنی گاڑی 5ویں میں. اس ہفتے جو چلا ہے گیم اس میں آپ نے بھی ایکولی حصہ ڈالا ہے, اور ایک تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ, آپ کا بڑا وائڈلی کوٹ ہوا یہ جو گفٹوں پہ جو بات ہوئی ہے کہ فلانے نے فلانے کو گفٹ دیا, پھر دادا نے پوتے کو دیا, پوتے نے والد صاحب کو دے دیا, والد صاحب نے صاحبزادی کو دے دیا وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا کہ ریاستیں اتنے گفٹ نہیں دیتی ایک دوسرے کو جتنی گفٹ بازی یہ ہوئی ہے. مگر وہ چھوڑیں, روز سماج چینج ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی سورسز ٹھیک ہے آف ریکڈ بتاتی ہیں, آپ کے جو اتحادی ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, آف دا ریکڈ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر پروبیبلی ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا مگر بچوں پہ شاید کچھ افیکٹ ہو, بچوں پہ کچھ افیکٹ ہو. یہ تسلیم کرنے لگ گئے ہیں پی ٹی آئی والے آف دا ریکڈ, نام لیے بغیر. یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 62-63 پر اب عمل کرنے کا وقت یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب سرکاری وکیل نے خود ہی کہا کہ ان کو استثناء حاصل ہے, تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب اس نے خود اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ میں کوئی قانونی یا آئینی استثناء نہیں لے رہا ہوں, تو ایک آدمی نے اگر خود ایک چیز کو چھوڑا ہے تو اب کیوں لے رہے ہیں؟ تو اب کیوں لے رہے ہیں؟ آج اور آپ نے نو گو ایریا بولا, آپ نے کہا کہ نو گو ایریا اسمبلی نہیں ہے. بالکل, اور میں نے یہ کہا کہ اسمبلی میں اگر کسی ممبر کو استثناء حاصل ہے لیکن جھوٹ کو استثناء حاصل نہیں ہے, اسمبلی کے اندر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے, اور مسجد میں بھی حرام ہے, بازار میں بھی حرام ہے, عوام کے سامنے بھی حرام ہے, اور ٹی وی پہ بھی حرام ہے, خدا کے سامنے بھی حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ٹی وی کے سامنے حرام ہو جائے بڑا کام بن جائے گا. مگر کمنگ بیک, آپ دیکھتے کیسے ہیں اس ہفتے اوپر نیچے ہوا ہے معاملہ؟ ہاں, جو سرکاری وکیل ہے اس نے, مخدوم بڑے اچھے وکیل ہے مخدوم علی خان, لیکن ایک بہت کمزور کیس لڑ رہا ہے. ان کا یہ تھا کہ کیا یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کا یہ جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. جنہوں نے اسی چیز میں ان کو الجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے کی بجائے حساب کتاب ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. اور میں ایک بار پھر کلیئر کروں کہ میں کسی تنگ نظری, تعصب اور سیاسی تعصب سے کام نہیں لیتا ہوں. میں صرف ایک کلین سوسائٹی چاہتا ہوں جس میں ہم زندگی گزار سکے, اور اس لیے چاہتا ہوں کہ حکمران خاندان نے اگر غبن کی ہے تو اس کا احتساب ہو جائے, اور اس کے بعد آج کا چور ہو کل کا چور ہو, دائیں طرف کڑا ہوں بائیں طرف کڑا ہوں, سب کا احتساب ہونا چاہیے. مگر یہ جو 62-63 والی صادق اور امین والی بات ہے, یہ آپ کی پارٹی اسے پولیٹیسائز بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے کر رہی ہے. آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ روز ایک سٹیکر لگاتی ہے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے اگر 62-63 پاکستان میں لگ جائے تو سراج الحق کے علاوہ پوری پارلیمنٹ میں کوئی نہیں بچے گا. دیکھیں, یہ کیا برانڈ مینجمنٹ ہے؟ ایک دلچسپ کہانی بتا دوں کہ ایک زمانے میں آئی جی آئی تھا. آئی جی آئی میں جناب نواز شریف صاحب صدر تھے, قاضی صاحب اس کے ساتھ شامل تھے. قاضی صاحب کا یہ مطالبہ رہا کہ آپ ایسا کریں کہ 62-63 پر جو پورے اترتے ہیں تو ان کو آپ ٹکٹ دے دیں, باقی کو فارغ کر دیں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کو سارے ٹکٹ دے دوں. تو یہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ہم نے صحیح طور 62-63 پر عمل کیا تو ایک سراج الحق رہ جائے گا. اور یہ میرا کریڈٹ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ اس ملک کے ہر اس شخص کا کریڈٹ ہے جو دیانتداری کے ساتھ زندگی گزار پائے. چلتے چلتے میں نے آپ کی وہ اسپیچ دیکھی تھی کشمیر پہ 5-6 مہینے پہلے, وہ آپ نے بڑا اچھا شعر پڑھا تھا, میں نے لکھا بھی ہوا ہے, مگر میں کہوں گا کہ آپ بولیں وہ قافلے والا جو شعر ہے. جناب مجھے یاد ہے, وہ میں نے عرض کیا تھا ایک جلسے میں, اور یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ قافلہ اگر عزم اور ارادے کے ساتھ نکلے تو کامیابی ضروری ہے. وہ شعر ہے کہ قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہے گا راستہ وہی سے نکلے گا. وطن کی ریت ذرا ایڑیا رگڑنے دو, مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا. تو میں ذرا کشمیریوں کو حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی جو مقصد اور کاز ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. سراج الحق, تھینک یو سر, ویری کائنڈ, تھینک یو فار میکنگ ٹائم, گڈ لک. مہربانی, شکریہ, ڈیر مہربانی. وجاہت زندہ باد.